अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, बहुत सारे काम जो होते हैं जो कि दुरुस्त होते हैं, जायज़ होते हैं, जो कि अदरवाइज आप कर रहे होते हैं, लेकिन जब हालात बदलते हैं, मखसूस हालात हो जाते हैं, ख़ास हालात हो जाते हैं, तो उनमें वो काम अगर आप करें तो वो बहुत ऑड लगता है, बड़ा अजीबो गरीब लगता है। बल्कि आपकी जो है वो शख्सियत के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान लगा जाता है वो वाला इकदाम जो होता है। तो इसलिए ख़ास हालात के अंदर आम आपके जो काम होते हैं वो भी जो है उसके ऊपर भी शकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब हमें 10 फरवरी 2019 को उठाया गया तो उसके बाद कम से कम हमारे 2 फॉरेन ट्रिप्स जो थे वो लाइन अप थे, शेड्यूल्ड थे। और जो था वो मतलब कि शेड्यूल थे। मैंने जो था मुझे जब वो रिमाइंडर आया खलीजी एक मुल्क से कि जनाब आपको पता है कि आपने आना है, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि जी तो आपने हमसे साल पहले की कमिटमेंट कर रखी है। मैंने कहा वो ठीक है, अर्ज किया, मैंने कहा कि वो आपकी बात दुरुस्त है लेकिन मारूजी हालात बदल गए हैं। अब अगर मैं इस पे ट्रैवल करूंगा, जो कि एक जेन्युइन था ट्रैवल था, एक ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, हमने जाके वहाँ पे कुछ लोगों से गुफ्तगू करनी थी। वो लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट कर रखे थे और हमने जाके उनसे गुफ्तगू करनी थी और कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप थी 2 दिन की, वो उनकी कंडक्ट करनी थी। और बेसिक जो स्पिरिट था उसके पीछे वो यही था कि वहाँ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में अगर अपने मुल्क के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहें या वापस भेजना चाहें पैसे, तो उनको ऑप्शंस बताए जाएं क्या हैं और उनके अंदर उनको कैसे किया जाना है ये बताया जाए। तो लेकिन ये है कि वो हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? वो इसलिए हम नहीं गए बाहर कि अगर उस वक्त हम जाते तो एक तो इशू बनता कि जनाब हमारा नाम जो था वो वॉच लिस्ट के अंदर था, तो हमें उसके लिए किसी ना किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ती कि भाईजान ये वॉच लिस्ट से हटा दें। अगरचे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि नहीं हम हटवा देंगे, आप इज़न तो कीजिएगा, मतलब जाने से कुछ 2-4 रोज पहले बता दीजिएगा तो वन टाइम आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर? भाई यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, मामूल की 1-2 शुगल वाली ट्वीट कर देते हैं और पीटीआई की जो खवातीन हैं वो अपने लगाए गए जाली इल्जामात दोहरा के, जिस पे उनका वकील भी हंसता है, ठीक है, और वो बार बार दोहरा के, वो मुझे याद आ जाता है वो खातून, रिटायर्ड खातून जो थी वो गली के अंदर जो कीचड़ मचा के तो बैठ जाया करती थी, मुझे वो खातून याद आ जाती है। तो वो रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर हमारे किरदार के ऊपर रकीक हमले कर रहे होते हैं। मैंने एक दोस्त से अर्ज किया तो FIA के अंदर, मैंने कहा यार ये देखिए ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार आपका किरदार इतना ही नाजुक है, छुई मुई है कि ये एक डिस्क्रेडिट शख्सियत के इल्जामात लगाने से आपके किरदार के ऊपर कोई हरफ आ जाता है। असी अपना ही मुंह लैके वापस आ गए यार, इन्हें तो चुप ही करा देता है। तो कहने लगे इतना नाजुक किरदार आपका कब से हो गया? मैंने कहा हाँ ये तो आपकी बात ठीक है, तो लिहाजा हम चुप करके बैठे रहे। लेकिन अगर उस वक्त, हालांकि जेन्युइन था, हम जो था वो उन पाकिस्तानियों को कायल करने जा रहे थे कि देखिए आपके मुल्क को इस वक्त ज़र मुबादला की जरूरत है। हमारा दादा पोता शो जो है इस उम्र का गवाह है कि हम उस जमाने में बाकायदा अपील किया करते थे कि यार आप अगर कुछ ना करें, जितने आपके फैमिली मेंबर हैं उनके हिस्से का $100 हर महीने पाकिस्तान के अंदर भेजना शुरू कर दें, इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, स्टॉक मार्केट में डालना शुरू कर दें, कोई प्लॉट ले ले उसकी किस्तें देना शुरू कर दें, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मसाइल हल हो जाएंगे। हम इस तरह की बात किया करते थे। और अब उन्होंने हमें बुलाया था कि आगे फिजिकली हमें कायल करें वहां पे, तो हम जो है वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि उस वक्त फौरन सवाल उठ जाना था कि दौड़न लगा सी, फरार होने लगा सी। इसी तरह यूरोप के एक मुल्क में भी जाना था, तो वहां पे एक और ट्रेनिंग की वर्कशॉप थी, उसमें शरीक होना था, तो वो उस पर भी नहीं गए। अब देखिए इमरान रियाज खान साहब का मसला जितना मर्जी जेन्युइन हो, उनके हवाले से जब ये खबर आई कि उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है, तो मेरे जहन के अंदर वही आई कि जिस तरह मेरा नाम है इस तरह उनका नाम भी वॉच लिस्ट के ऊपर होगा, तो इसलिए उन्हें रोका गया होगा, उनके पास कोई जवाज नहीं होगा ट्रैवल करने का। और वॉच लिस्ट के ऊपर नाम किसने डलवाया वो आपको हमसे ज्यादा पता है, हुकूमत वक्त डलवाती है।
اور حکومت کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ ڈالتی ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت وہ برسر پیگار ہیں حکومت کے خلاف، موجودہ حکومت کے خلاف اور ایجنسیوں کے بحاف کے اوپر، تو ان کا روکا جانا بنتا تھا. ہو سکتا بعض لوگوں کا، بدخواہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ حرکت اس لیے کی تاکہ انہیں روکا جائے اور پھر ایک ایشو بنے. ٹھیک ہے، بدخواہ لوگ جو ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے. لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوں تو قطعاً یہ اٹیمپٹ نہ کروں، لیکن انہوں نے تو بالکل انیشیٹ کی ہے اٹیمپٹ. اچھا، اس کا دوسرا پہلو، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ تقریباً کوئی 20 سال پڑھانے کے بعد ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ تو مل ہی جاتا ہے. تو وہاں سے مجھے 2 دن پہلے یہ اطلاع آئی تھی کہ وہ عمران صاحب جو ہیں وہ لندن جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور جا کے صابر شاکر کے ساتھ والا محلہ ڈھونڈیں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے حکومت کی ایسی کیا کریں گے. اس کے 2 مطالب نکلتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حامی جو یوٹیوبرز ہیں ان کو یہ تسلی ہو گئی ہے، یقین ہو گیا ہے کہ اے حکومت تے کتنے نہیں جا رہے، چلو اسی ہونے تو اپنا پانڈا ٹیڑا چکی ہے تو توڑ جائیے، ہے ان کا یہ خیال ہے. تو ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہاں پہ اس قابل اس کے متعلق فیل نہیں کرتے، محسوس نہیں کرتے کہ وہ یہاں پہ رہیں، اور زیادہ بڑے میدان سے سرگرم ہونے کے لیے وہ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں. دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ بات یہی ہے کہ اس وقت مورچہ چھوڑنا عقل مندی نہیں تھی. آپ کوئی میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے جا کے اور برطانیہ کے اندر اور اپنے خاندان سمیت اور پھر فل عیاشی کرے اور پھر فل جو ہے اپنے ادارے کے. دیکھیے میں کچھ اداروں میں رہا ہوں پاکستان کے اندر، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے اندر میں نے میڈیا ہاؤسز کے اندر کام کیا. ان کے اندر کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے، جو ان کی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. اور مطلب کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، میرے پروفائل میں پڑھ لیں میں نے کس ادارے میں کام کیا ہے، کہ میں نے اس ادارے کے سیٹھ کے بارے میں یا وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں کوئی پن پوائنٹ کر کے نام لے کے کبھی کوئی گفتگو کی ہو. اس کی وجہ ہے آپ نے جس کے ساتھ کام کیا ہو وہ تھوڑی سی آنکھ کی شرم بھی ہوتی ہے. میں نہیں کروں گا، کوئی اور کر لے گا، یار یہ کام کسی اور کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ہر کام میں تھوڑا کرنا آیا ہوا دنیا دے وچ، ٹھیک ہے، وہ کوئی اور کر دے گا. لیکن مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے تو اس طرح کا کوئی جو ہے وہ اڑتا تیر بغل میں لوں. میرا مطلب ہے کہ کوئی اور یہ کام کر گزرے گا، ٹھیک. تو بہرحال انہوں نے جاننے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو، چونکہ عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ ریزمبل کرتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کہا جی مجھے زہر دیا گیا، وہی زہر جو عمران نواز شریف کو دیا گیا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نہیں، لیکن اس کے بارے میں عمران خان صاحب بھی پہلے فرما چکے ہیں، زہر کسی زہر کی بات کر چکے ہیں، تو مطلب کہ جس میں پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں. ویسے چور دیکھو اپنی چوری اپے داستا ہے یار. وہ منی لانڈرنگ کا بھی بتاتا ہے کہ منی لانڈر ہو کے پاکستان سے برٹش ویرجن آئیلینڈ میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے وہ برطانیہ میں جا کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ ہوتی ہے. اور جب وہ یہ بات بتا رہا ہوتا ہے تو اس کا سابقہ سالہ جو اپنے آپ کو موجودہ سالہ کہتا ہے، یعنی جمائمہ گولڈ سمتھ کا بھائی جو ہے، اس کو کچھ پراپرٹی نہ ڈکلیئر کرنے کے اوپر برطانوی عدالت جرمانہ سناتی ہے. عدالت نہیں سناتی، وہاں کا محکمہ سناتا ہے کہ یہ بھائی جان یہ آپ کی پراپرٹی ہے، یہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں دیا آپ نے، کہ آؤ نا ذرا ادھر، ٹھیک ہے. اور ان کو اچھا بھلا جرمانہ پڑتا ہے لاکھوں پاؤنڈ کے اندر. بندہ اپنی جائیداداں بھول جائے، بھاویں وہ نواب ہی کیوں نہ ہو، ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائیداد کہیں حال ہی میں خریدی گئی تھی، ہاں، اور وہ ابھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کس نے ڈکلیئر کرنی ہے. جی، جو مطلب کہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ڈکلیئر کرنی ہے یا اس کے بھائی نے ڈکلیئر کرنی ہے یا اس کی بہن نے ڈکلیئر کرنی ہے، کس نے ڈکلیئر کرنی ہے. تو اسی کے اندر نوٹس میں آگئی برطانوی کے، تو برطانیہ نے کہا کہ یار رجسٹری نے تم کروائی سی، ہیں ٹرانسفر تو تیرے نام تے ہوئی، آ نہ ذرا ادھر پتر، ٹھیک ہے. انہوں نے جرمانہ کر دیا. تو عمران خان صاحب اپنے تمام جرائم اور ان کا طریقہ کار خود تقاریر میں بتاتے ہیں، کچھ سننے والا ہونا چاہیے. اینی ہاؤ واپس آتے ہیں اس موضوع کے اوپر. عمران ریاض خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کو کوئی زہر دیا گیا ہے اور اس زہر سے ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ نواز شریف صاحب نے کہا، جس خدشے کا اظہار عمران خان صاحب نے فرمایا. تو اس لیے شاید ان کو خطرہ تھا کہ وہ پاکستان سے باہر جائیں اور اپنے ٹیسٹ کروائیں، حالانکہ ضرورت کوئی نہیں ہے. دیکھیے مطلب کہ چغتائی لیب
سب تو بڑا UTI یار, PTI کا اتنا بڑا فائنانشل سپورٹر جو رزلٹ کہتے دے دیتا یار, اس کے بعد اپنی شوکت خانم تک کار دی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ اس سے آپ اپنے نتیجے کا رزلٹ اپنی مرضی کا نتیجہ لے دیتے ہیں. اگر یہ دونوں نہیں دیتے تو ارسلان خالد, ڈاکٹر ارسلان خالد ہیڈ آف سوشل میڈیا ٹیم کے پروفائل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی بھی لیبارٹری ہے بھائی جہاں سے اس کا روزگار چلتا ہے, ٹھیک ہے بھائی, نہ ہو اس نے کور کے طور پہ رکھی لیکن ہے تو لیبارٹری نا, آپ وہاں سے نتیجہ لے سکتے تھے, کوئی اتنی زیادہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی نا یار. لیکن بہرحال یہ جو اقدام ہے, اب ان کے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ظلم ہوا ہے, حقیقت ٹی وی نے بہت بڑی عالمی سازش نکال ماری ہے اس میں سے. یہ جو دیا جا رہا تھا زہر دے کے جناب عمران ریاض خان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس پہ حقیقت ٹی وی نے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل عالمی سازش نکال ماری ہے. تو یہ میرا مطلب ہے کہ پھر یہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ عالمی سازش ہے, اور جب کہ PTI کے میجورٹی لوگوں کا جو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں ان کا خیال تھا کہ دوڑنے لگے, تو کم از کم یار عمران صاحب آپ بہادر آدمی ہیں, تو کم از کم کسی کو یہ کہنے کا موقع تو نہ دیتے. تو یہ ان کا جینوئن رائٹ, پاکستان سے باہر ٹریول کرنے کا ان کا فنڈامنٹل رائٹ, جس کے لیے میں بھی لڑنا چاہوں گا کہ اگر ان کا یہ رائٹ سے ان کو محروم کیا جائے تو میری آواز ان کے ساتھ ہوگی. لیکن یہ رائٹ اس وقت ایکسرسائز کرنے کا موقع نہیں تھا. آپ نے جو اتنی بہادری دکھائی ہے, اس بہادری کے اوپر بہت بڑا دھبا لگ گیا ہے. تو اس لیے بہرحال میری یہ رائے ہے, ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری نہ کریں, آپ کے پاس کوئی اور اسٹریٹجی ایگزسٹ کرتی ہو. تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ اس وقت کا ایشو ہے, اگرچہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوا یا زیادہ ڈسکس نہیں کیا گیا, یا کم از کم میرا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے, ہلکا اثر ہے, اس کے اندر ڈسکس نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہیں اور زیادہ ڈسکس ہوا ہو, تو آپ کہیں گے پھر زیادہ ڈسکس کیا ہو رہا ہے. زیادہ ڈسکس تو الیکشن ہی ہو رہا ہے, تو الیکشن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اپنے اگلے ولاگ کے اندر. اس وقت کے لیے اس سے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.